بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے سیکنڈری موٹیوز یعنی کہ ثانوی محرکات۔ بات کریں اگر ہم پریویس لیکچر کی تو اس میں ہم نے بنیادی محرکات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ وہ کافی لینتھی ٹاپک تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 لیکچرز میں کور کیا تھا اور مجھے امید ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لانگ کویسچن کے حوالے سے یہ آپ کا بڑا اہم کویسچن تھا اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اس میں ہم نے تقریباً 10-11 محرکات جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، یعنی کہ بنیادی محرکات، غیر اکتسابی، عضویاتی، حیاتیاتی یا بقائی محرکات۔ اور یہ انسان کی جو بقا ہے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تسکین نہ کی جائے تو انسان کی جو بقا ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، آئندہ نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ثانوی محرکات کی۔ تو سیکنڈری موٹیوز دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے محرکات ہوتے ہیں اور ان کی تسکین کیسے کی جاتی ہے۔ یہ محرکات معاشرے سے سیکھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں اکتسابی محرکات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عدم تسکین فرد کے لیے مہلک نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ثانوی محرکات کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ محرکات سماجی روابط اور معاشرتی تنظیم سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ فرد میں اس کے مزاج، علم اور تجربات کی بنا پر مختلف شدت کے ہوتے ہیں۔ ثانوی محرکات کی عدم تسکین سے ذہنی انتشار اور دیگر نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ فرد تمام عمر ان محرکات کی تسکین میں لگا رہتا ہے۔ یہ محرکات یکے بعد دیگرے یا مسلسل بیدار ہوتے رہتے ہیں اور تسکین تک فرد کو سرگرم رکھتے ہیں۔ یوں یہ محرکات فرد کے کردار کو تسلسل عطا کرتے ہیں۔ ان محرکات کی تسکین کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے فرد کی شخصیت کو انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکتسابی ہوتے ہیں جو معاشرے سے سیکھے جاتے ہیں، جبکہ بنیادی محرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ غیر اکتسابی ہوتے ہیں جو کہ سیکھے نہیں ہوتے، پیدائشی طور پر فرد میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثانوی محرکات کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ اکتسابی محرکات ہوتی ہیں، یعنی معاشرے سے سیکھے جاتے ہیں، اور اگر ان کی تسکین نہ بھی ہو تو یہ فرد کے لیے مہلک نہیں ہوتی، یعنی کہ فرد کی بقا کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے جو پہلے ہے ہمارے لیے وہ ہے سماجی قبولیت کا محرک، یعنی سوشل اپروول۔ ٹھیک ہے، یہ ثانوی محرکات میں سب سے پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے۔ اس سماجی محرک کی تسکین کے لیے ہی فرد کسی نہ کسی گروہ کا رکن بنتا ہے۔ گروہ کا رکن بننے کے بعد فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے، گروہ کی قبولیت اس سے حاصل ہو جائے اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے۔ گروہ جب کسی فرد کو پسند کرتا ہے تو فرد کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ گروہ کی تعریف و تحسین سے فرد میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گروپ جب کسی کو قبول کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سوشل اپروول۔ یہ بہت اہم معاشرتی محرک ہے جو کہ نفسیاتی وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیار، محبت، حوصلہ افزائی، انعام و اکرام فرد میں نیا عزم اور جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ فرد کے مختلف گروہ یعنی والدین، ہم جولی، اساتذہ، شریک کار، ذرائع ابلاغ اس کی کردار سازی کرتے ہیں۔ سماجی قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے فرد ایسی عادات و اطوار کو اپناتا ہے جنہیں معاشرہ پسند کرتا ہے، ایسے رسوم و رواج اور عادات سے باز رہتا ہے جن کو معاشرہ ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سماجی قبولیت ہر بندے کو چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جو رولز اینڈ ریگولیشنز معاشرے نے ہمارے لیے بنائے ہیں اگر تو ہم ان کو پورا کریں گے تو معاشرہ ہمیں پسند کرے گا، لیکن اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو پورا نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے تو ہم معاشرے کے لیے ناپسندیدہ ہوں گے، پھر ہمیں سماجی قبولیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ فرد کی خدمات کے اعتراف میں سماجی قبولیت جزا بن جاتی ہے، ریوارڈ بن جاتی ہے۔ یہ جزا مادی بھی ہو سکتی ہے اور نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نفسیاتی جزا کیا ہوتی ہے۔ تعریف، حوصلہ افزائی، تالیوں کی گونج اور شہرت نفسیاتی جزا کہے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ڈیفینیشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہر فرد میں سماجی قبولیت کی نوعیت اور احساسات اکتسابی ہیں۔ فرد سماجی طور پر پسندیدہ اقدار کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مثلا دن رات ایک کر کے تعلیم یا کھیل میں میڈل جیتنا ایک خوش کن فعل ہے۔
میڈل کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ تالیوں کی گونج میں میڈل وصول کرتے وقت جو خوشی ملتی ہے وہ مسحور کن ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جو سماجی قبولیت حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا خوشگوار تاثرات رکھتی ہے، حالانکہ وہ ایک عام سا میڈل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اتنے سارے لوگوں کے سامنے تالیوں کی گونج میں وہ دیا جاتا ہے تو ایک آپ کو سائیکولوجیکلی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا اور معاشرے نے ہمیں پسند کیا، ہم معاشرے کے لیے پسندیدہ ہیں، معاشرہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے۔ اس محرک کی تسکین کے لیے ہی فرد چاہتا ہے کہ ہر میدان میں، یعنی کھیل، نوکری، تعلیم، کاروبار وغیرہ، دوسرے اس کی قدر کریں۔ شہرت اور مقبولیت میں ناکامی کی صورت میں افسردگی یعنی ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا بننا اور اچھا بنے رہنا اسی محرک کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بات کرتے ہیں وہ؟ اچھا بننا اور اچھا بنے رہنا اسی محرک کی وجہ سے ہے۔ فرد کسی قیمت پر بھی سماجی قبولیت کو کھونا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے اس میں رائے عامہ کا خوف یعنی فیئر آف پبلک اوپینین موجود رہتا ہے، جو اسے براہ راست بھٹکنے نہیں دیتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ جو اوپینین ہے، اب ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کی رائے ہمارے مطابق ہو، ہمارے بارے میں کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح رائے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں فیئر آف پبلک اوپینین رہتا ہے لوگوں کو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے دیں گے، سماجی قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، لوگ ہمیں پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ سماجی قبولیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے ڈارک سائڈ آف آور پرسنالٹی از کالڈ شیڈو، یہ ہر کسی میں ہوتا ہے، ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ صرف اسی وجہ سے، یہ سماجی قبولیت کا محرک ہوتا ہے، سوشل اپروول کا محرک ہوتا ہے، یہ ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ ہمیں ایسا نہیں کرنے دیتا کہ ہم اپنی ڈارک سائڈ جو ہے ہماری پرسنالٹی کی وہ ہم لوگوں کے سامنے لائیں۔ ہم اپنی ڈارک سائڈ جو ہوتی ہے پرسنالٹی کی اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہم رسپانسبلٹیز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے وے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ایک اچھی سائڈ دکھاتے ہیں پرسنالٹی کی لوگوں کے، حالانکہ ہمارے پاس ڈارک سائڈ بھی ہے، میری بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی ہے پرسنالٹی کی، لیکن ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ والا محرک ہوتا ہے، یعنی سوشل اپروول کا، سماجی قبولیت کا محرک ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کرتے، ہم لوگوں کے سامنے اچھا بنے رہتے ہیں، اچھا بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کبھی ہم لوگوں کے سامنے، آپ خود سوچیں، کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے اپنی برائیاں نہیں کریں گے کہ ہم تو ایسے ہیں، ہمارے اندر یہ خراب، یہ وہ ہے، یہ برائی ہے، یہ چیز ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد رکھیں، ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیں یاد رکھیں۔ یہ ساری چیزیں اسی سماجی قبولیت کا جو محرک ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو پہلا محرک تھا یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور دوسرا ہے، محبت اور وابستگی کا محرک، افیکشن اینڈ بلونگنگنیس موٹیو۔ اچھا جی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور انہیں اپنا دوست بنانے کا محرک محبت اور وابستگی کا محرک کہلاتا ہے۔ اس نفسیاتی محرک کا تعلق پسند کرنے اور پسند کیے جانے سے ہے۔ فطرتاً فرد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسے پسند کریں۔ وابستگی کا حصول انسانی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ ہر شخص دوست بنانا چاہتا ہے اور اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ فرد اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بچہ والدین کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اسے ڈانٹا جائے یا اس کی تحقیر کی جائے، یعنی انسلٹ کی جائے۔ اگر فرد کو محبت نہ ملے تو اس کی شخصیت پر ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرد کو بنیادی ضروریات تو میسر ہوں اور ماں باپ، بہن بھائیوں کی توجہ اور شفقت نہ مل سکے تو آگے چل کر فرد ناپسندیدہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگتا ہے، یاسیت پسند یا جاہریت پسند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاسیت یعنی مایوس کن باتیں کرنے والا۔ اس نفسیاتی محرک کی ضرورت فرد کو تمام عمر رہتی ہے اور عمر کا کوئی حصہ بھی اس کے بغیر گزارنا آسان کام نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ محبت اور وابستگی کا یعنی نئے دوست بنانا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا،
اکثر ہم کہتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک انسان سمجھتا ہے نا کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو خود پورا کر سکتا ہے، وہ معاشرے میں کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہمیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اور آپ لوگ خود دیکھیں، آپ لوگوں کے بھی فرینڈس ہوں گے، دوست ہوں گے، ٹھیک ہے. گویا کہ سب کے ساتھ آپ کے ایک اچھا ریلیشن نہیں ہوتا، سارے آپ کی گڈ بکس میں، گڈ فرینڈس میں نہیں آتے، لیکن کوئی ایک دو تین تو ایسے ہوں گے جن کی ضرورت آپ کو ہر اس میں محسوس ہوتی ہے، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ محسوس ہوتی ہے، اور آپ بناتے ہیں. اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ والا محرک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی بقا کو خطرہ ہوگا. بقا کو خطرہ نہیں ہوتا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ثانوی محرکات، یعنی سیکنڈری موٹیو، اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو ہماری بقا کو خطرہ نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ دوست ہوں گے آپ کے، اگر آپ تھوڑا ڈپریس ہیں، اداس ہیں، ٹھیک ہے، مایوس ہیں، کوئی بھی بات ہوگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بلا جھجک شیئر کرتے ہیں. آپ کا جو تھوڑا بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ محرک اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہ ہوں. اس کی وجہ سے ہم محبت اور وابستگی کا محرک بھی آ جاتا ہے اسی میں، جس میں ہم دوست بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. اور اس کا تعلق اس نفسیاتی، دیکھیں بات وہ کر رہا ہے نفسیاتی محرک کا، یعنی یہ ہمارے سائیکولوجیکلی یہ فیکٹر ہے. اس نفسیاتی محرک کا تعلق پسند کرنے اور پسند کیے جانے سے ہے، ٹھیک ہے. فطرتاً فرد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسے پسند کریں. آپ بھی چاہتے ہوں گے، میں بھی چاہتا ہوں گا. کیوں؟ یہ سائیکولوجیکلی ہے، یہ فطری طور پر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہمیں برا نہ کہیں، ٹھیک ہے. لوگ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں، لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں، اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو یہ ساری چیزیں اس محرک کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک جی ہم نے دو محرک جو تھے وہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے. ایک ہم نے پڑھا سماجی قبولیت کا محرک، ایک ہم نے پڑھا محبت اور وابستگی کا محرک، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسائنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو اسائنمنٹ آپ کے لیے ہے جی کہ سماجی قبولیت کا جو محرک ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں آپ لوگوں نے ایسے فیکٹرز بتانے ہیں جو اس محرک کو پورا کرتے ہیں. یعنی کہ ایسی وہ کون سی چیزیں، ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں سماجی قبولیت دلواتی ہیں، اور ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسا ہمارا کون سا بیہیویئر ہے جو ہمیں سماجی قبولیت سے دور لے جاتا ہے. یعنی کچھ فیکٹرز ایسے لکھنے ہیں جو ہمیں سوشل اپروول دلواتے ہیں، اور کچھ ایسے لکھنے ہیں جو ہمیں سوشل اپروول سے دور لے کے جاتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے، ریٹن فارم میں دینی ہے. کچھ بچے اسائنمنٹ سبمٹ کروا رہے ہیں، باقی نہیں کروا رہے. تو آپ بھی سیریس اور اپنے اس کام کو، اپنے اس لیکچر کو، اور جو آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کو لائٹ نہ لیں. جو کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو بھرپور طریقے سے کریں. تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے تحصیل کا محرک، اور جہریت کا محرک بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو جتنے بھی ہیں آگے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.